بورڈ آف پیس اور یورپ، ان دونوں چیزوں کو آپ نے بہت احتیاط سے اور غور سے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ کیا یہ ایک ایسی چیز بن رہی ہے جس سے ایک امریکہ اپنے آپ کو ایک بادشاہوں کی جگہ کے اوپر لے جانا چاہتا ہے تاکہ پورا گلوبل پاور اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری طرف چائنا بھی اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لے رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر آگے کا کیا مستقبل ہو اس کے اوپر جا سکے۔ معاملہ صرف آئی لینڈ، گریس لینڈ، آئس لینڈ اور ان جگہوں کا نہیں ہے، چوک پوائنٹس کا نہیں ہے، کوئی گلوبل جو چینجز آ رہی ہے ان کا نہیں ہے۔ آپ ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جو یورپ ہے وہ ہمیشہ سے لڑنے لڑانے والا رہا ہے اور ان کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہے۔ امریکہ ہوا، انگلینڈ ہوا، یہ سب آخر میں اسی یورپ کی پیداوار ہیں، یہیں سے نکل کے گئے ہیں، جس کے اندر جرمنی ہے، چاہے آپ کا فرانس ہے، فرانس کا سٹینڈ کیا ہے، ڈنمارک کا کیا ہے اور دیگر ممالک کا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اور میرے اپنے جو اسلام جو جاننے والے اس وقت یورپ کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے واضح طور کے اوپر وہ لیٹرز مجھے پاس بھیجے ہیں جس کے اندر یورپین گورنمنٹ نے اپنے نوجوانوں کو اور کو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنی مشقیں تیار رکھیں، یعنی انہوں نے وہ سگنل دے دیا ہے کہ جنگوں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو یورپ کسی بھی صورت کے اندر دوبارہ جنگ کی طرف آ سکتا ہے۔ امریکہ جو سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک بہت دور دراز کے ایک آئلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور معاملات بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور یورپ کے اندر جنگیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، اور ان جنگوں کے اندر ٹرکی اور یہ سارے ممالک، خاص طور پہ وہ جو اسلام کا نام لیتے رہے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، یہ سب اس کا شکار بنیں گے۔ تو جب یورپ کے اندر جنگ اور لڑائیاں شروع ہوں گی تو اس کے اندر ٹرکی، جس نے اس وقت ایک قسم کی غداری کی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ جو اس وقت بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے لیے وہ آگے بڑھا ہے، تو ان سب کو بھی وہ مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر وہ ملک بھی ہیں جن سے ہمارا اور آپ کا بھی واسطہ ہے، تو اللہ خیر کرے۔ بورڈ آف پیس یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک دہتا ہوا کوئلہ ہے جس کے اوپر ہم جا کے بیٹھ رہے ہیں۔